اس واقعے کو سن لو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس واقعے کو سن لو، چلے جانا تھوڑی دیر یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں، اس واقعے کو سن لو۔ وہ عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا توبہ کر۔ کہنے لگی اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں، میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا توبہ کر، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے، کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے، کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا، ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے، اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق، شاریرک سمبند بنا لیا۔ ایک پہاڑ کی جھاڑی میں، پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا۔ انی قد صبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے، جی ٹھیک ہے، کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے۔ اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو، ختم کر دو، ہمیں وہ سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی، جاؤ اے صحابیو اس عورت کو لے جاؤ۔ یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا، وہ مرد کون تھا، آدمی کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، نہیں یہ سب نہیں پوچھا۔ کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ ہمارے ہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے، اچھا کس نے کیا، پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو، واٹس ایپ پہ ڈالو، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے، اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا، کسی مرد نے کیا ہوگا، کہاں، کون ہے وہ، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے۔ تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو، ہم تمہیں کر دیں گے، لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ عیب پر پردہ ڈالو، اس کو ظاہر مت کرو، اس کو ظاہر مت کرو۔ یہ میری ماں بہنیں اس واقعے کو سنیں، بہت اچھا واقعہ ہے، تمہارے لیے واقعہ ہے، تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر، یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا، یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا، اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے، اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں، اور چاروں طرف پبلک رہے گی، عوام، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے، اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر پتھر مارے جائیں گے، جہاں سے گزرے گا وہی پتھر، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے۔ یہ مرد کی، سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں۔ کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں۔ اس کی سزا، جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے تھے تو تمہارے جسم کے ہر بال رونگٹے کو، روئے کو اس کا انجوائے مل رہا تھا، مزہ مل رہا تھا، اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے، اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا، کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے،
دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڈھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی، یعنی اتنا گاڑ دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک، اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے۔ چاہے یہ رضامندی والی زنا ہے، مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا۔ زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا، یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی، وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی لیکن بندوق رکھ کر اس کے ساتھ عزت لوٹی گئی، تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا، تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی عورت کو نہیں۔ اور عورت نے اگر بندوق رکھ کے غلط کام کروایا، مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا تو عورت کو سزا دی جائے گی، مرد کو نہیں۔ لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر دونوں میں سے ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا، اور جو کنوارا تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا، اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا اور اپنے گاؤں میں 1 سال تک آنے کی انٹری اجازت نہیں ملے گی۔ 100 کوڑے پڑیں گے، چمڑے کے کوڑے، چمڑے کے، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے کوڑے۔ 10-20 کوڑوں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا، کرانے لگے گا۔ 100 کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیو 100 کوڑے زندگی بھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا، اگر بچ بھی گیا تو زندگی بھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا، اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر۔ ایسے 100 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے، اور 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں۔ 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا، اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے، اچھا یہ او پھلا کی لڑکی کے ساتھ اس نے، تو اس لڑکی کی بے عزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے۔ اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے 100 کوڑے مار کو 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو، یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے۔ اس عورت کو لے جایا جانے لگا، ایمان دیکھیے ایمان، اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا، لیکن جب ہوش میں آئی، جب اس کو جوانی کی گرمی اس کے دماغ سے نکلتی ہے تو سوچتی ہے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا لیکن اس نے خود اللہ کے نبی کو آ کر بتا دیا، اس کے عیب پر پردہ پڑ چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو۔ صحابہ اس کو لے کے جانے لگے، پکڑا، چل جلدی چل، اس کو کھینچ لیا، وہ گر گئی۔ جیسی وہ کام دیا گری، وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں، کب تجھے مارا جائے گا؟ کہنے لگی وہ محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی کے ساتھیو مجھے دھیرے دھیرے لے چلو، جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا، جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی، جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا، اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے، میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے، دھیرے دھیرے لے چلو، میں تیز نہیں چل سکتی۔ صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ رکو، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ آپ نے بلایا، ادھر آؤ، آئی، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی، تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو، اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں، میں ناجائز اولاد ہوں، تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ نبی اکرم نے کیا کہا؟ اے عورت نہیں، قصور تیرا تھا،
غلطی تیری تھی، زنا تو نے کیا، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا، جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا۔ ناجائز بچہ ہے پیٹ میں، باپ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کاش مودی جی کے چمچے، یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے، نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے۔ چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے۔ لیجیے بھائی، ছোট ছেলে হারিয়ে গেছিল, তাকে পাওয়া اور গেছে, کچھ স্টেজে রাখা আছে سب গদাসিমুল آگے بیٹھے۔ তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন। سنیے 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 تھوڑا سا، آپ ادھر دیکھیے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز، یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا، ناجائز بچہ کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے، جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے، چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے۔ 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے، آئی، اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ، آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا، کہا نہیں، میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، میرے پیٹ میں بچہ تھا۔ آپ نے کہا او غامدیہ، قبیلہ غامدیہ سے؟ ہاں اچھا اچھا اچھا، او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں، یہ لیجیے۔ اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، دکھاؤ مانو تاکہ یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو بتاؤ کہ مولوی ججی اس نے ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق، جس بچے کا باپ پتہ نہیں ہے جو پیدا وہ ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے، ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے، برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے، تم نے تو چھوت چھات کے ایسے نیم بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، رام سے ویش کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو، ہاتھوں سے اس کو، چھتری کو، ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور تو کیجئے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا، ایسا درس ملے گا۔ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اذان ہو گئی ہے، پہلی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب مسجد میں جاتے ہیں، ایم ایل اے منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسلام کا کی مساوات دیکھیے، آگے والی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب میں، منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے، چل ہٹ ہٹ، میں جرجیس ہوں، میں عزت والا اصل و رسوخ والا آدمی ہوں، میں آگے بیٹھوں گا۔ ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ، میں آگے بیٹھوں گا۔ اسلام نے یہ پاور نہ ایم ایل اے صاحب کو دیا ہے نہ جرجیس کو دیا ہے۔ سعودیہ کی سرزمین پر مکے سے بڑی کوئی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ٹیکسی ڈرائیور اگر خانہ کعبہ میں پہلے پہنچ گیا ہے، رکشہ چلانے والا پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ پہلی صف بھر چکی ہے، تو سعودیہ کے بادشاہ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا کر دے۔ نہیں نہیں، جو میرے گھر میں
پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا, جو بعد میں آیا وہ پیچھے رہے گا. یہ تمہاری عدالت نہیں ہے, یہ تمہارا گھر نہیں ہے, یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے, یہ تمہاری میراث نہیں ہے, یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں ہمارے گھر میں کوئی ایم ایل اے نہیں, کوئی ایم پی نہیں, کوئی مولوی نہیں, کوئی حاجی نہیں, کوئی نمازی نہیں. ہمارے گھر میں سب برابر ہیں. کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں, کوئی کالا گورے سے افضل نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں. میرے گھر میں سب آئے, سب برابر ہے. رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے, میرے نام پر بھیک مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے, اس ملک کی بادشاہ کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے. لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے, اور میری نظر میں سب برابر ہے. میری نظر میں سب برابر ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ عمر فاروق کے پوتے طواف کر رہے ہیں. اس زمانے کا امیر مکے کا گورنر ہشام ابن عبد الملک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے احرام میں یہ بیچارے ہیں, تو کہنے لگا, اے عمر فاروق کے پوتے ہو تم؟ جی. اتنا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر تم یہاں آئے ہو؟ چلو کیا چاہیے مجھے بتاؤ. اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں طواف کے دوران گورنر پوچھ رہا ہے حضرت عمر کے پوتے سے, تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ, ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے, میں اس علاقے کا گورنر ہوں. اور حضرت سالم ابن عبداللہ کیا کہتے ہیں, انی لاستحی من اللہ ان اسال فی بیتی غیرہ. اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی غیر سے مانگنے میں شرم آتی ہے. گورنر صاحب, اپنا مال اپنی دولت اپنے پاس رکھو, مجھے اللہ کے گھر میں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, تم سے نہیں. اللہ کے گھر سے جب دعا ہوا مانگ کے نکل گئے. سالم ابن عبداللہ کچھ دعا مانگ رہے تھے طواف کے بعد, 7 چکر لگانے کے بعد دعا مانگی. دعا کیا مانگ رہے تھے یہ اللہ جانتا ہے اور سالم ابن عبداللہ جانتے, تیسرا کوئی نہیں جانتا. بھائی ہم نے کیا دعا مانگی آہستہ تو ہم جانتے ہیں اور میرا رب جانتا ہے, بس تیسرا تو کوئی نہیں جانتا. تو ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ کیا کر رہے ہیں. کیا ہوگا؟ আসসালামু আলাইকুম. আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন. একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন. سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگ کے یہ باہر نکلے تو ہشام ابن عبد الملک گورنر بھی باہر نکل گیا. گورنر نے کہا, سنو, اللہ کے گھر میں تو تمہیں شرم آ رہی تھی, یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو بازار ہے. بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم بہت غریب ہو, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو, تمہارا احرام 20 جگہ سے پھٹا ہے اور اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں, اور تم حضرت عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اس کا پوتا اتنا غریب. سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں, تم میری کیا مدد کرو گے, دنیا کی یا آخرت کی؟ کہ آخرت کی مدد تو کوئی کسی کی نہیں کر سکتا ہے, وہاں تو عمل ساتھ میں جائیں گے. ہم تمہیں کپڑا دے دیں گے, غلہ دے دیں گے, اناج دے دیں گے, کچھ دنیاوی جو ضرورت ہو, دال چاول دے دیں گے, گھی دے دیں گے, دنیا میں جو چیزوں کی ضرورت ہے بتاؤ, تھوڑا سونا دے دیں گے, چاندی دے دیں گے تمہیں. سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے. گورنر نے کہا, کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا, اے گورنر, تم میرے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتے. کہا, نہیں. اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا مانگو, سونا مانگو, چاندی مانگو, روپے مانگو, پیسے مانگو, اناج مانگو, غلہ مانگو, یہی تو تم چاہتے ہو کہ میں تم سے یہ مانگوں؟ کہا, جی, جس چیز کی ضرورت ہو. آئے ہشام, آئے گورنر, جب میں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر جب میں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر جب میں نے اللہ سے دعا مانگی تو جانتے ہو میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ گورنر نے کہا کہ ہاں, یہ تو دیکھا کہ تم دعا مانگ رہے ہو, لیکن کیا مانگا یہ میں کیا جانوں, تم جانو, تمہارا رب جانتا ہے, میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا مانگا. ہاں سچ ہے, میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا مانگا.
लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मासाल दुनिया में यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे आए गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू, ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा। अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के, उस बच्चे को जो नाजायज बच्चा था, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ, पूछी जाएगी। जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूं कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूं। इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। ईमान देख रहे हैं आप, एक तरफ मरने के लिए तैयार है क्योंकि जहन्नम की सजा मैं नहीं भुगत पाऊंगी, दुनिया में सजा भुगत लो ये बेहतर है। एक तरफ ईमान की ताकत ये, दूसरी तरफ बच्चे की मोहब्बत देखिए आप। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। इधर आ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैं कैसे इस बच्चे का हक मार सकता हूं, ले इसको दूध पिला। उस औरत ने घूम कर, जैसे ट्रेनों में, बसों में औरतें घूम जाती हैं और साड़ी उठाकर दूध से लगा लेती हैं, उस औरत ने चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाकर दूध पिलाया। दूध पी लिया, बच्चा हंसने लगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस औरत ने ऐसे करके दिया ताकि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में ना आने पाए। उसने मुंह मोड़कर उस औरत ने अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं, उस औरत की पिस्तान के निकले हुए दूध की एक बूंद, उसका एक कतरा उस बच्चे के होंठों पर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, इधर आ। कहाँ जा रही हो? कहा सज़ा भुगतने के लिए, जो जुर्म मैंने किया है उसकी सज़ा पाने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, ये बच्चे को अभी तेरे दूध की ज़रूरत है। मोहम्मद जालिम नहीं है, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता है। ऐ औरत, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। जब तक ये बच्चा तेरा दूध पिएगा तब तक तुझे नहीं मारा जाएगा। इस बच्चे को ले जा और इस बच्चे को दूध पिला। जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तू लेकर मेरे पास आना। अल्लाह के रसूल ने फिर सज़ा मुलतवी कर दी और उस औरत को बच्चा लेके जाना पड़ा। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो वो औरत लेके आती है, कहती है अल्लाह के रसूल लीजिए, अब तो रोटी भी खाने लगा। अल्लाह के नबी की नज़रों में, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि औरत, अब तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बच्चा रोटी भी खाने लगा है, इसलिए अब ये सज़ा का वक्त पूरा है, अब तुझे कत्ल किया जाएगा। आपने उस औरत
औरत उस बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया। कौन है जो इस बच्चे को पालेगा? एक सहाबी ने हाथ उठाया, मैं अल्लाह के रसूल इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगा, मैं इसको अपना नाम दूंगा, मैं इसको अपने घर में बना दूंगा, अपनी जमीन और जायदाद का मालिक भी बनाऊंगा, मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया और उस औरत को भेज दिया। उस औरत को जब भेजा गया और वो मैदान मक्तल में जाती है, उसको सीने के बराबर गाड़ दिया जाता है। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद के हाथों में है, पत्थर मारते हैं उसके सर पे, सर फटता है, खून का फव्वारा उसके सर से निकलता है, उस खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे गिरता है। खालिद इब्न वलीद ने देखा इस औरत के खून मेरे कपड़ों पे आ गया, ये जिनाकार औरत, मुंह काला करने वाली औरत, तेरा खून मेरे कपड़ों पे, सकिलत सवाकिल, मर जा तू, बुरा हो तेरा, तेरे खून ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। खालिद इब्न वलीद के मुंह से कुछ उल्टे सीधे जुमले निकल गए, कुछ गलत जुमले निकल गए। अल्लाह के रसूल को जब पता चला कि उस औरत को खालिद इब्न वलीद ने पत्थर मारा और पत्थर मारते हुए उसके खून के छींटे खालिद के कपड़ों पे पड़ गए, तो इसमें औरत का क्या कसूर था बेचारी का? वो तो बंदी थी, वो तो गड़ी थी, सर से खून का फव्वारा निकला, वो किसी के भी कपड़ों पे जा सकता था, इसमें उस औरत का क्या कसूर है? खालिद ने उस औरत को ये गाली क्यों दी? मर जा, जानिया, बदचलन, बदकिरदार, ये क्यों कहा उसको? 3 दिन तक आपने खालिद इब्न वलीद से बात नहीं की और 3 दिन के बाद खालिद इब्न वलीद आते हैं, अल्लाह के रसूल मैं देख रहा हूं कि आप मेरे सलाम का जवाब देकर मुंह फेर लेते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूं आप मुझसे कटे कटे फिर रहे हैं, मेरी जन्नत में बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल अगर आप मुझसे नाराज हो गए और मेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी वजह बताओ। आपने कहा खालिद वजह सिर्फ एक है, रीजन सिर्फ एक है, कारण सिर्फ एक है, तुमने उस औरत को गाली दी, उसको बदचलन कहा जिस औरत को मैंने मारने का हुक्म दिया था। कहा अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपने नहीं सुना जब मैंने पत्थर मारा था तो उसका सर फटा, उसके खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आए, मेरे कपड़ों को नापाक कर दिए। वो औरत बदचलन थी, जिनाकार थी। फरमाया खालिद अब भी तुम अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अब भी तुम उस औरत को बदचलन कह रहे हो। उस औरत ने खुद बताया कि मेरा शौहर 2-3 साल से गायब है, उसने खुद बताया कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और जिंदगी में पहली बार मुझसे जिना हुआ है। वो आदतन जिनाकार नहीं थी, वो पेशावर नहीं थी, वो जिना हर वक्त नहीं कराती थी, उससे सिर्फ एक बार गलती हुई है और एक बार गलती की उसने सजा भुगत ली, मेरे पास आकर अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खालिद उस औरत को बदचलन मत कहो, तुम नहीं जानते उस औरत ने कैसी तौबा की है, अपनी जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके, पत्थरों से पिट पिट कर अपने आप को खत्म करा के अल्लाह की दरबार में, अल्लाह के दरबार में कितनी पाक हुई है तुम्हें नहीं मालूम। आए खालिद उस एक औरत की तौबा को जो मरते वक्त उसने की है, उस एक औरत की तौबा को अगर इस मदीने के 70 गुनाहगारों पे डाल दिया जाए, ऐसे गुनाहगार जो जहन्नम में जाने वाले हों, अगर उस एक औरत की, एक अकेली औरत की तौबा को उन 70 जहन्नमियों पे डाल दिया जाए तो उस एक औरत की तौबा से अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा, उन 70 लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने ऐसी तौबा की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा को अगर इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर भी डाला जाए तो अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी बख्श दे। मेरे भाइयों, ये ईमान की कौन सी ताकत थी जो जिना करने के बाद अपने आप को अल्लाह के नबी के पास लाती है और पेश कर देती है कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये जुर्म हुआ है, मुझे सजा दीजिए। ये था ईमान, ये था ईमान।